بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ پروگرام ازالہ شبہات شرک فی المحبت کے عنوان سے چل رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، انبیاء کی محبت، صحابہ، اہل بیت، تابعین اور تبع تابعین کی محبت کا ذکر ہے کہ وہ محبت کیا ہے، اور محبت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اور 4 چیزیں بیان فرمائی۔ 2 کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے، اور 2 کا تعلق آپ کی تعلیم کے ساتھ ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا بہ، تم ان پر ایمان لاؤ، وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، بے ساتھ ان کے۔ اس آیت جو شروع ہے وہ الرسول النبی امی سے شروع ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو رسول امی پر ایمان لائے، اور اس کے بعد دوسرا لفظ ہے وعزروہ، اور ان کی عزت کی۔ یہ وعزروہ کا تعلق الذین آمنوا بہ کا تعلق ان پر ایمان لانا اور ان کی عزت کرنا، ان دونوں کا تعلق ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ اور جو بعد والے 2 جملے ہیں کہ وَنَصَرُوهُ، ان کے دین کی مدد کرنا، اس کا تعلق تعلیم مصطفیٰ سے ہے، اس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن سے ہے، اس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَاتَّبَعُوا، اور ان کی اتباع کرنا، اس کی اتباع جو ان پر نازل ہوا ہے نور، یا حضور علیہ السلام کی اتباع، دونوں معنوں میں آپ کی تعلیم مراد ہے۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو امتیوں کا تعلق جوڑا گیا ہے، وہ ان کی ذات کے ساتھ بھی تعلق جوڑا گیا ہے، اور ان کی اطاعت کے ساتھ بھی ہمارا تعلق جوڑا گیا ہے، اور یہ دونوں بڑی لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کی جو فکر شروع ہوتی ہے وہ پہلے اعمال سے نہیں ہے، پہلے نصرت اور اتباع سے نہیں ہے، بلکہ پہلے الذین آمنوا بہ وعزروہ، پہلے ان پر ایمان لانا، ان کی ذات کو ماننا، اور ان کی عزت، ادب، احترام، ان سے محبت کرنا، اور پھر ونصروہ، ان کے مشن کی مدد کرنا اور ان کی اتباع کرنا۔ تو ہم ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایک طبقہ ایسا ہے جو بڑا زوردار اور منہ پھٹ قسم کا طبقہ ہے، وہ پہلی دونوں حصوں کو بالکل اگنور کرتا ہے، بلکہ ان کے جو وعزروہ کی تو کہتا ہے کم سے کم بات کرو، ہاں ان کے مشن کے لیے کام کرنا اور ان کی اتباع کرنا، یہ اصل اسلام کا مقصد ہے۔ یہ غلط ہے۔ اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا وہ مقصد ہے جو 4 چیزوں کا بیان اس کے اندر کیا گیا ہے۔ تو جب ذات مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا ادب، ان سے احترام، ان کے ساتھ محبت کرنا، جیسے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، ان کا ادب بجا لاتے تھے، اور ان کے ادب بجا لانے کو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں بیان فرمایا۔ لیکن اس وقت جو دین کا تصور ہمارے زمانے میں اسلام کا پیش کیا جا رہا ہے، اس سے مسلمانوں کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کاٹا جا رہا ہے، ذات سے تعلق کو توڑا جا رہا ہے، اعمال جو ہیں ان کے اوپر زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ کوئی بندہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ نعوذ باللہ
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اعمال ضروری نہیں ہے، آیت کے اندر چاروں کا تعلق ہے۔ اب جو منافق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی پرابلم یہ تھی کہ وہ نصروہ اور واتبعوہ کا یعنی مشن کی مدد ظاہراً اور اتباع ظاہراً، اس کا تو وہ بڑا چرچا کرتے تھے۔ پچھلے درس میں نے آخر میں جو آیت کریمہ پڑھی تھی کہ وہ قالت الاعراب آمنا، وہ بڑے زور سے کہتے کہ ہم ایمان لائے کیونکہ ہم عمل دکھاوے کا بڑا کرتے ہیں، تو ان کا اعمال کے ساتھ وہ دکھاوے کا عمل زیادہ ظاہر کرتے، لیکن جو ذات مصطفیٰ سے آمنوا بہ الذین آمنوا بہ ذات کا تعلق ہے اور وہ عزروا کا تعلق ہے اور ادب کا تعلق ہے، اس کو وہ بجا نہ لاتے۔ اس فکر کو نعوذ باللہ اب دوبارہ اپنی ہمیشہ میں سے ایک یہ فکر کسی ایک صورت میں رہی ہے اور اس کا تعلق اس کو زیادہ ظاہر کیا جاتا ہے اعمال کے حوالے سے۔ ہندوستان کے اندر ایک کتاب لکھی گئی سیرت النبی کے نام سے، میں اس کتاب کا نام ہی سیرت النبی ہے، میں اس کے مصنف کا نام نہیں لیتا، لیکن میں جب اس کا ذکر کرتا ہوں میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ وہ شہزادہ تقویت الایمان تھے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے تقویت الایمان، مجھے جب لوری دی جاتی تھی تو تقویت الایمان پڑھ کے لوری دی جاتی تھی، تو وہ سیرت النبی، یہ اہل علم کے لیے اشارہ ہے، تقریباً 6-7 والیم میں وہ سیرت النبی اور پیسے دل دلا کر اس کی بڑی مشہوری کی گئی۔ وہ کتاب میں نے جب پڑھی ابتداء میں، بچپن میں میں نے پڑھی، تو میں اس وقت اس فرق کو نہیں سمجھتا تھا، تو میں کہنے لگا یہ بڑی بلا کی کتاب ہے، اس کے اندر حقوق کا تعلق ہے، فلاں کا تعلق ہے، فلاں کا تعلق ہے۔ اب بعد میں جا کر جو مجھے ہوش آیا، کچھ تھوڑا بہت، ابھی بھی پورا نہیں آیا، دعا کریں آ جائے، جب تھوڑا بہت ہوش آنے لگا تو میں نے دوبارہ اس کتاب کو پڑھا، تو اس کتاب 6-7 والیم پوری کتاب اسی پر بیس کرتی ہے کہ امتی کا مصطفیٰ کے ساتھ تعلق، اعمال کا تعلق، اسوہ کا تعلق، اتباع کا تعلق، اطاعت کا تعلق ہونا چاہیے۔ ذات مصطفیٰ سے جو عزت اور احترام اور ادب کا اور ایمان کا اور جذبہ حبی کا تعلق جو ہے، جو محبت والا تعلق ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو انہوں نے اس طرح سے ختم کر دیا، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے جو دلکشی، یہ ایک کتاب کی میں نام لے رہا ہوں، ویسے ان کی ساری کتابیں ایسی ہوتی ہیں، جو اس کے اندر کشش پیدا کی گئی ہے، وہ مغرب اور دیگر جو غیر مسلم ہیں ان کے سوالوں کا اٹھایا گیا، پھر ان کے کسی طرح جواب دیے گئے، کمپیریٹیو ریلیجن کے لایا گیا اس کے اندر، ماڈرن سائنس کی باتیں اس کے اندر لائی گئیں، اور اس کے اندر سے جو محبت رسول ہے اس کو نکالا گیا۔ بلکہ اس کے مقدمے میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جو امت کے تعلق جوڑنے کی روایات ہیں، جو محبت رسول کی روایات ہیں، ان کے لیے ان صاحب نے، وہ خود لکھتے ہیں کہ تہذیب و تہذیب حافظ ابن حجر عسقلانی کی اور میزان الاعتدال علامہ ذہبی کی، ان کتابوں کو انہوں نے بڑا یوز کیا کہ جو محبت مصطفیٰ کی روایات ہیں، ان کے اندر فلاں راوی ہے، فلاں تساہل ہے، اس کے اندر فلاں نے جرح کی ہے، یعنی تہذیب و تہذیب کے زور پر وہ ان کتابوں کو خارج کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ ایسی سیرت کی وہ کتاب ہے کہ جس میں تعلیم کا تو ذکر ہے، اعمال کا تو ذکر ہے، وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوهُ کا تو ذکر ہے، لیکن الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ کا کہیں سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر کہیں ذکر آیا ہے تو اس طرح سے آیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے، آپ کے شمائل ہیں، آپ کے چہرے کا ذکر، آپ کے رخسار کا ذکر، جن سے حبی تعلق جو ہے، محبت کا تعلق ظاہر ہوتا ہے اور پختہ ہوتا ہے، ان کا بالکل ذکر نہیں کیا گیا۔ عبادات، معاملات، اخلاقات اور تعلیمی کا ایسے جو ہے وہ ذکر کیا، اور ذات اور محبت کے حوالے سے ذکر نہیں، اور نام اس کا سیرت النبی ہے۔ اور ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ زلفوں کا ذکر، یہ چہرے کا ذکر، یہ ناک کا ذکر، یہ فلاں کا ذکر، ان کی کیا ضرورت ہے، ان کا ذکر کا تو کوئی تعلق نہیں۔
مگر وہ یہ بھول گئے کہ اسی چہرہ والضحیٰ کا ذکر تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نری تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم تیرے چہرے کا اٹھنا بار بار دیکھ رہے ہیں۔ اور اس چہرے کی اتنی قدردانی کی گئی، اتنی قدر کی اللہ رب العزت نے کہ لوگ اپنے محبوبوں کی خاطر اپنا کاروبار بدلتے ہیں، اپنا مکان بدلتے ہیں، اپنی دکان بدلتے ہیں، لیکن اس مالک کائنات نے اپنے یار کے چہرے کی خاطر، اس کی خاطر کعبے کو بدل دیا۔ سبحان اللہ، تو اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پر میں آگے جا کر تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ تو یہ ایک فکر پیدا کر دی گئی کہ یہ جو محبت کا نام لینے والے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں، اطاعت کی بات کرو، عمل کی بات کرو، اور کمپیریٹیو ریلیجن جو ہے اس کو سامنے لا کر کتابوں کو جو ہے پرکشش جو ہے جو بنائے گا۔ زلف و رخسار کی بات کیا ہے؟ یہاں یہ بات کرنی میں ایک اپنا ذوق سمجھتا ہوں۔ ہمارے لاہور کے اندر ایک بڑے فاضل دوست ہیں، اور ان کا نور ٹی وی کے اوپر نور قرآن کے نام سے آج کل پروگرام بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خان قادری دامت برکاتہم العالیہ، یہ بڑے اہل علم میں سے ہے، بڑی علمی خدمات ہیں ان کی۔ وہ ایک دفعہ لاہور میں ایک برکت علی اسلامی ہال ہے، وہاں وہ کسی خارجی عالم کا لیکچر سننے کے لیے گئے۔ علماء خوارج میں سے ایک عالم تھے، ان کا لیکچر تھا، تو مفتی صاحب بھی وہاں چلے گئے کہ لیکچر میں سنوں میں کیا کہتے ہیں۔ تو وہ لیکچر اسی بات کے اوپر تھا کہ امتی کا نبی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یوں ہے کہ وہ ان کا حکم مانیں اور ان کی اطاعت کریں، ان کا اسوہ، ان کے مشن کے لیے کام کریں۔ یہ جو زلف و رخسار کی بات کرتے ہیں، یہ شاعرانہ باتیں ہیں اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو محبت کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو لیلا مجنوں کی باتیں ہیں، یہ تو وہ باتیں ہیں جو رومی نے اپنی کتاب میں جمع کر دی ہیں مثنوی میں۔ یہ مثنوی کے عاشق لوگ ہیں، یہ قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن اور حدیث کو نہیں جانتے، تو انہوں نے اس کے اوپر ذکر کیا۔ اب مفتی محمد خان قادری صاحب جو ہیں، انہوں نے وہ لیکچر سنا، وہ اٹھ کر چلے آئے، اور لوگوں نے بھی سنا، لیکن مفتی صاحب کے دل پر وہ بات چوٹ کر گئی۔ وہ گھر میں آئے اور انہوں نے اس امپورٹنس کے اوپر کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی کا حبی محبت کا تعلق ذات کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار کا، زلفوں کا، آپ کے جسم مبارک کا، ہاتھوں کا، ید اللہ ہے، اللہ تعالی ید اللہ، آپ کے ان الذین یبایعونک کا، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہاتھوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس طرح سے بیان فرمایا۔ مفتی صاحب نے تقریباً 400 صفحے کی کتاب اس کے اوپر لکھی، اس کو چھپوایا اور جا کر اس خارجی عالم کو دیا کہ تم کہتے ہو کہ اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ دیکھو قرآن اور سنت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور وہ میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا، ہمارے ہڈرسفیلڈ کے دوست مولانا عمر حیات قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ جو ایسی عشق رسول، ذات رسول کی کتابیں عرب ملکوں کے علماء نے جو لکھی ہیں، وہ ہمیشہ ان کتابوں کا اردو میں ترجمہ کر کے ان کو تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ آج کل ان کی تقریباً 10 انگلش کتابیں بھی فری تقسیم کر چکے ہیں۔ اس قسم کا لٹریچر ان کے پاس بہت ہے۔ صفا فاؤنڈیشن کے اعتبار سے وہ لٹریچر حاصل کریں، اور یہ حب مصطفیٰ کا، ذات مصطفیٰ کا تعلق بے شمار جو عرب علماء نے اس کے اوپر کام کیا ہے وہ فری تقسیم کر رہے ہیں۔ اب تک تقریباً پچھلے لیکچر میں نے بتایا 5 لاکھ کے قریب ماشاءاللہ انہوں نے ان کتابوں کو تقسیم کیا ہے۔ تو یہ حب مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ کا تعلق پڑھنا ہو تو ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ تو آج میرے سامنے انشاءاللہ آج میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تعلق صحابہ اکرام کا کیسا تھا، اور کچھ میں نے پچھلی بار بھی اس کے اوپر بیان کر دیا تھا۔ آخری واقعہ جو پچھلی بار میں نے جہاں میں چھوڑ رہا تھا وہ ٹائم ہو گیا اور میں نے ختم کر دیا، وہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں صحابہ تڑپتے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اب جو حضرت بلال کے ساتھ ہمیں محبت ہے وہ اس لیے محبت ہے کہ وہ عاشق مصطفیٰ تھے، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی۔ اب ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حبی تعلق کیسا تھا؟
انشاءاللہ اسی پروگرام میں آگے چل کر اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور یہ پروگرام اور باتیں آئیں تو جو اہل اللہ کا اللہ کی محبت کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے ساتھ محبت والا تعلق کیسا ہوتا ہے۔ آج کل لوگ توحید 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 کا نام بڑا رچاتے ہیں اور توحید کا وہ لگا کر ایک پروٹیکشن لگاتے ہیں توحید کی اور گستاخیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ توحید کے اوپر جتنا صوفیاء نے لکھا ہے، خوارج کو تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، مسئلہ توحید کو تو جانتے ہی نہیں، مسئلہ توحید کے اوپر اگر لکھا ہے تو صوفیاء نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں پڑھیں، مثنوی پڑھیں، کشف المحجوب پڑھیں اور دیکھیں کہ توحید کے اوپر کیا کیا کیا۔ علامہ قشیری کا رسالہ پڑھیں، کتاب اللمع پڑھیں، اور ابو نصر سراج کی کتاب اللمع پڑھیں، علامہ قشیری کی پڑھیں۔ جب ان کتابوں کو آپ پڑھیں گے اور قوت القلوب جب یعنی جتنی بھی صوفیہ کی کتابیں ہیں، پھر دیکھیں توحید کا انہوں نے کیا بیان کیا ہے۔ کبھی کبھی لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ تم تو توحید سے دور ہو، نعوذ باللہ، توحید کو تو ہم نے سمجھا ہے، ہماری کتب میں توحید کے اندر ہے، یہ جو انہوں نے توحید کا بنایا یہ تو توحید کا ایک سہارا قائم کیا ہے انبیاء اولیاء کی گستاخیاں کرنے کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا محبت والا تعلق کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان کا محبت کا تعلق کیا تھا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے اور ان کی جیسا ہم جانتے ہیں یہ مؤذن رسول تھے، یہ اذان دیتے تھے۔ کئی دفعہ کبھی باتیں میرے ذہن میں آتی رہتی ہیں تو وہ دل چاہتا ہے کہ میں وہ باتیں کروں تو پھر میں کبھی کبھی موضوع سے وہ باتیں ہٹ جاتی ہیں، اس لیے میں وہ بات نہیں کرتا، لیکن کبھی مجھے وہ ستانے لگتی ہے تو میں اسی میں وہ کر دیتا ہوں، حالانکہ موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا نام آیا تو میں نے یہ بات مناسب سمجھی کہ کر دوں۔ آپ مؤذن رسول تھے، آپ اذان دیتے تھے اور آپ کے ساتھ دوسرے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، یہ دونوں صحابی تھے جو اذان دیتے تھے۔ تو رمضان المبارک میں عبداللہ بن حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب اذان دیتے تھے رمضان المبارک میں تو یہ پہلی اذان دیتے، اس اذان کا مطلب ہوتا تھا لوگوں کو سحری کے لیے جگانا، اور حضرت بلال جب اذان دیتے تو اس کا مطلب یہ صبح کی اذان تھی اور اس کا مطلب یہ ہوتا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو لوگ جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیتے تو کئی بار یہ سمجھتے کہ یہ سحری کی اذان ہو گئی ہے۔ یہ حدیث کتاب الاذان باب الاذان میں امام بخاری میں آپ کو مل جائے گی، چونکہ میں پورا اس کا بیان کرنا مقصود نہیں، اس لیے میں اس کا جوس نکال رہا ہوں صرف۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ لوگوں سحری کا کھانا اس وقت بند کیا کرو جب بلال اذان دیں، عبداللہ بن ام مکتوم تو پہلے اذان دے دیتے ہیں۔ تو صرف رمضان میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک سحری میں جگانے کے لیے اور ایک سحری کا کھانا بند کرنے کے لیے، اور اذان ہوتی صبح کی نماز کے لیے، وہ تیسری اذان نہیں حضرت بلال والی اذان تھی۔ تو صرف یہ رمضان شریف میں ہوتا۔ اب میں آپ کو ایک یہ سوال دے رہا ہوں، اور خاص کر یہ چونکہ پروگرام الحمدللہ سعودی عرب میں بھی سنا جاتا ہے، نور ٹی وی سعودی عرب میں جاتا ہے، میرا پروگرام تو کیا سنا جانا ہے، سعودی عرب میں بھی ٹی وی جاتا ہے، وہاں بھی یہ دیکھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے سعودی عرب میں بھی یہ کوئی پروگرام دیکھے۔ تو سعودی عرب کے اندر حرمین میں کعبہ شریف کے اندر اور مسجد نبوی شریف کے اندر دونوں میں تہجد کی اذان ہوتی ہے اور بعد میں جا کر فجر کی اذان ہوتی ہے، اور وہ سارا سال فجر کی تہجد کی اذان ہوتی ہے۔ آپ وہاں کے اہل علم سے یہ بات پوچھیں کہ اگر ہم میلاد کر لیں تو ہم سے دلیل طلب کی جاتی ہے کہ بخاری سے دکھاؤ میلاد کہاں لکھا ہے، مسلم سے دکھاؤ، قرآن اٹھایا جاتا ہے، اس سے یہ دکھاؤ۔ حالانکہ مستحب جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے دلائل بخاری، مسلم اور قرآن سے نہیں ہوتے، وہ تو امت ایک کام کر رہی ہے، بس یہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اب وہ میلاد کے دلائل نہیں میرا دینا مقصد نہیں ہے یہاں پر، لیکن ان سے یہ پوچھیں، سعودی عرب والوں سے یہ خاص میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ یہ پوچھیں کہ یہ جو آپ سارا سال اذان تہجد دیتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تہجد کی اذان اور اس کے بعد فجر کی اذان سیپریٹ پورا سال ہوتی تھی رمضان کے علاوہ؟
خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوتی تھی. جب وہ میلاد کی بات ہوتے کہتے ہیں دکھائیں ابو بکر نے میلاد کیا تھا, حضرت عمر نے کیا تھا, فلاں نے کیا تھا. ایک بار وہ بات چل رہی تھی تو میں نے چند صحابہ کا بتا دیا, مسند احمد بن حنبل سے حدیث, تو وہ دیکھ کر کہنے لگا ہاں یہ حضرت معاویہ سے روایت ہے, حضرت ابو بکر صدیق نے تو نہیں کیا. کیا کر سکتے ہیں اس بات کا؟ تو ان سے پوچھیں یہ جو اذان دیتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے, یہ کہاں سے آتی ہے؟ تو یہ میرے ذہن میں بات آ گئی تو میں نے کر دی. اصل مقصد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ بیان کرنا تھا. یہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے مدینہ منورہ سے, حضور کا وصال ہو گیا تو وہ کہنے لگے اب مجھے آقا نظر نہیں آتے تو میں مدینہ میں رہ نہیں سکتا. اس کا نام محبت ہے. تو وہ کہتے ہیں میں رہ نہیں سکتا ہے مدینہ منورہ کے اندر. وہ شام کو جانے لگے کہ میں وہاں جہاد کے لیے جا رہا ہوں, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک لیا. یہ واقعہ جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں یہ علامہ ذہبی کی کتاب سیر و اعلام النبلاء سے بیان کر رہا ہوں, اور نیر الاوطار قاضی شوکانی کی کتاب سے بیان کر رہا ہوں. اور قاضی شوکانی نے اس واقعہ کے لکھنے کے بعد کہا ہے کہ بے اسناد جید, کہ ابن عساکر نے اس کو جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے. لہٰذا وہ یوزو والا جو لگاتے ہیں نا, جو چکر دیتے ہیں, وہ اس کو میں توڑ رہا ہوں, زو والا نہیں ہے, یہ روایت ضعیف نہیں ہے. قاضی شوکانی نے کہا یہ جید سند کے ساتھ ہے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نکلنے لگے, تو جب وہ باہر جا رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو روک لیا. تو وہ کہنے لگے آپ کا مجھ پر احسان ہے کہ آپ نے مجھے خرید کر آزاد کیا تھا, اگر تو اس احسان کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو میں رک جاتا ہوں, ورنہ میرا رستہ چھوڑ دو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو میں نے رضاء الہی کے لیے کہا کیا تھا. تو حضرت بلال شام میں چلے گئے. اب وہاں کچھ عرصہ گزرا, تو عرصہ گزرنے کے بعد حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی ہے, وہ دوسری بات ہے کہ حضرت بلال حبشی نے اذان دی مسجد اقصیٰ کے فتح ہونے پر. تو جب بلال نے اذان دی تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ان کو یاد مصطفیٰ آ گئی. تو یہ بات, اس کا نام محبت ہے. وہ واقعہ تو حضرت عمر کے زمانے کا ہے کیونکہ مسجد فتح اس وقت ہوئی تھی. تو وہ ساتھ میرے ذہن میں بات آ گئی کہ میں محبت بیان کر رہا ہوں, محبت کس چیز کا نام ہے. تو حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اور امام طبری لکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ فتح ہوئی تو حضرت عمر وہاں موجود تھے. لوگوں نے کہا جشن منایا جائے, خوشی کی جائے. تو جشن کس کا منایا جائے؟ انہوں نے کہا بلال سے کہیں کہ ہمیں وہ اذان سنا دیں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے. جب بلال نے اللہ اکبر کہی تو سب کی کیفیتیں بدل کی, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور یہ تھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں پہلا واقعہ بیان کر رہا تھا جس کو قاضی شوکانی نے کہا کہ اس کی سند جید ہے. تو بلال چلے گئے, شام میں رہنے لگے. تو اس وقت ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے حضرت بلال کو, اور حضور فرماتے ہیں بلال یہ کیسی دوستی ہے کہ تم مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے. تو حضرت بلال صبح اٹھے, اور اٹھنے کے بعد وہ انہوں نے کجاوا کسا اور مدینہ کی طرف رخ کیا. جب وہ مدینہ میں حاضر ہوئے تو وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر آئے. انہوں نے آ کر اپنے آپ کو قبر مصطفیٰ کے اوپر گرا لیا. اور علامہ ذہبی کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا ملنے کے لیے نہیں آئے, آپ کا خادم بلال ملنے کے لیے آ گیا ہے. تو وہ کبھی اپنا یہ رخ قبر انور کے اوپر رکھتے, کبھی یہ رکھتے, بس اسی کیفیت میں وہ رہے, اور اسی کا نام محبت رسول ہے. انہوں نے مدینے میں قیام کیا. لوگوں نے کہا اذان دیں, تو انہوں نے کہا نہیں میں اذان نہیں دیتا. معروف بات ہے, صرف میں سے یہ بتانا چاہتا ہوں, واقعات اور میں نے بیان کرنے ہیں کہ لوگوں نے کہا اذان دیں. امام حسن حسین نے کہا اذان دیں, تو انہوں نے اذان شروع کی. تو جب انہوں نے اللہ اکبر کہا لوگوں کی چیخیں نکل گئی, وہ اذان کو مکمل نہ کر سکے. اس کیفیت کا نام محبت ہے. لوگوں یہ محبت ہے, وہ محبت نہیں ہے جس کو خوارج زور دے رہے ہیں کہ اتباع کا نام محبت ہے. وہ اتباع ہے, وہ اطاعت ہے, وہ اسوہ ہے, وہ دوسری چیز ہے. وہ محبت کے بعد دوسرا عمل ہے. پہلے کلمہ پڑھتے ہیں پھر نیک اعمال کرتے ہیں. پہلے جذبہ محبت ہوتا ہے پھر نیک اعمال ہوتے ہیں, پھر نیک اعمال کی قدر بڑھ جاتی ہے. اگر وہ نیک اعمال اگر ان میں جذبہ نہ ہو تو وہ انتم لا تشعرون, وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں میں اب جو سب سے پہلے جو آپ کو روایت سنانے والا ہوں, اب وہ ٹائم بھی بھاگا جا رہا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا
کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی آپ جان سے زیادہ پیارے نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اب آپ مجھے جان سے پیارے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں اب حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں ایماندار ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت، اہل اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے۔ اب میں وہ جو حدیث آپ کو 2 حدیثیں بتانا چاہتا ہوں، یہ دونوں امام بخاری کتاب الادب میں لائے ہیں اور آگے پیچھے لائے ہیں۔ یہاں سے امام بخاری کے ذوق کا پتہ چلتا ہے۔ اب اگر بخاری کو پڑھیں نا تو کبھی یہ چیز نوٹ کیا کریں، جو لوگ ڈائریکٹلی بخاری کا مطالعہ کرتے ہیں اور محبت مصطفیٰ کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، آپ یہ محسوس کریں گے کہ جن احادیث کے اندر حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبہ یا محبت کا ذکر ہے، وہ احادیث امام بخاری تکرار کے ساتھ بار 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 لاتے ہیں اور وجد میں آ جاتے ہیں ان احادیث کو بیان کرنے کے لیے، اور ایک خاص سٹائل کے ساتھ امام بخاری احادیث کا بیان کرتے ہیں۔ اب یہ جو حدیثیں میں آپ کو 2 سنانے لگا ہوں، ان دونوں حدیثوں کو امام بخاری لائے ہیں آگے پیچھے کتاب الادب میں، اور بڑی بیوٹیفل ایک جو ہے نا اس کے ساتھ ترتیب کے ساتھ اس کو امام بخاری لائے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان حدیث کی انہی کو سمجھ آتی ہے جن کے اندر جذبہ محبت ہو اور جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہو۔ ان حدیث سے بیان کرنے سے پہلے یہ میں کلیئر کر دوں، وہ اگلے پروگرام میں آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گناہ گار لوگ ہیں نا، ذرا عمل میں کمزور ہوتے ہیں، تو ان کو تانا دیا جاتا ہے کہ تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، عمل میں تو تم کمزور ہو، بلا گناہ گار سیاہ کار تم جیسے بھی محب رسول ہوتے ہیں۔ محب رسول تو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، تو اپنی نیکیاں وہ گنوانے لگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں گناہ گار اور مذنبین کیسے محبین ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں قرآن کریم سے اور احادیث مصطفیٰ سے اور اقوال محدثین سے بتاؤں گا کہ لوگوں گناہ گار محب رسول ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں اور تھے اور ہیں اور ہوں گے۔ گناہ اپنی جگہ پر ہے اور محبت خدا اپنی جگہ پر ہے اور محبت رسول اپنی جگہ پر ہے۔ کتاب التوبہ کے اندر آپ پڑھیں، اللہ اکبر، خدا سے محبت کرنے والے تھے گناہ گار، یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہماری باڈی کو جلا کر ایسے کر دیا جائے، لیکن جب اللہ کے حضور جاتے ہیں تو جذبہ محبت کے بل بوتے پر وہ بات کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور جب حاضر ہوتے عرض کرتے ہیں تو محبت ان کو بچا لیتی ہے۔ کئی دفعہ اعمال جو ہیں وہ اس مقام پر نہیں لے جاتے جہاں پر جذبہ محبت لے جاتا ہے، تو گناہ گار محب ہوتے ہیں۔ گناہ الگ چیز ہے، اور امام بخاری نے تو کمال کر دی اس کے اوپر جو کچھ انہوں نے لکھا۔ تو چونکہ یہ بات بھی اس سے ملتی جلتی ہے، اس لیے میں نے ذرا اس کی وضاحت کی ہے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ دونوں چیزیں آگے پیچھے وہ لائے ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور دوسری حدیث جو ہے یہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اب دونوں حدیثوں کو میں آگے پیچھے جس طرح امام بخاری کی ترتیب ہے اس سے میں بیان کرتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا، حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے مسجد کے اندر، اور کچھ مال آیا اور آپ مال کو تقسیم فرمانے لگے۔ جب مال کو آپ نے تقسیم فرما دیا، اب جب حضور علیہ السلام کوئی کام کرتے ہیں تو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس مجلس کے اندر جب آپ شروحات کو پڑھیں، اب میں یہ ٹیکسٹ کے اندر نہیں ہے یہ بات جو میں ابھی کرنے لگا ہوں، یہ بخاری کی روایت نہیں ہے، میں تشریحاً لفظ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی حکمت کے تحت کوئی بات کی جاتی ہے۔ مثلاً اب ہماری مجلس میں کئی دفعہ نئے مسلمان آتے ہیں جو نو مسلم ہوتے ہیں، تو جب وہ نو مسلم آتا ہے نا، کوئی نیا مسلمان، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو دیں، اپنی قربانی کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک نوجوان ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کاملہ نازل فرمائے، وہ مسلمان ہوا، اس کا نام ہم نے جمیل رکھا۔ تو وہ بڑا اچھا مسلمان تھا،
میری اس کے وہ مجھے جمعہ پڑھاتا ہوں تو وہ مجھے جمعے کے لیے لے کر گیا، رستے میں گاڑی میں اس سے گفتگو ہوئی تو وہ مسجد میں پہنچا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ ماشاءاللہ دوسری چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن نہ جانے یہ کیا بات ہے، آب زمزم سے اس کو بڑی محبت ہے۔ کہیں پتہ چلتا ہے نا، وہ کارڈف کے علاقے میں رہتا ہے، کہیں پتہ چلتا ہے کوئی بندہ عمرہ کر کے حج کر کے آیا ہے تو مسلمان تو وہ فوراً اس کے گھر پہنچتا ہے کہ مجھے آب زمزم بتائیں۔ یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن آب زمزم سے اس کو بڑی محبت ہے۔ اچھا، تو یہ جو نیا مسلمان ہوتا ہے وہ جو آتے ہیں تو ہم ان کو پہل کرتے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں دیں، یہ چیزیں دیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا تو مال غنیمت میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو نئے مسلمان تھے، کچھ وہ بھی تھے جن کو اسلام اس لیے مال دینا تھا کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہوں، تو بے شمار حکمتیں تھیں اس کے اندر۔ یہ بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے سنی، میں نے اس کو تفصیل سے بیان نہیں کرنا، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث بھی امام بخاری بار بار اس کو لائے ہیں، مختلف مقام پر اس کو لائے ہیں، تو کتاب الادب میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ تقسیم فرما رہے تھے مال، تو ایک بندہ ذوالخویسرہ تمیمی اس کا نام تھا، لمبی اس کی داڑھی تھی، شلوار اس کی جو تھی، تہمت جو تھا وہ امام بخاری کہتے ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر تھا، اور اس کا سر منڈا ہوا تھا، اور ایک عجیب کیفیت تھی اس کی، وہ بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مال دیا تو تالیف قلب والوں کو اور جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی آپ نے ان کو دے دیا، ان کو زیادہ دے دیا اور کچھ لوگوں کو کم دیا۔ اب یہ جو ذوالخویسرہ تمیمی تھا، یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے، کبھی ایدل کے ساتھ آئی اور کبھی اتق اللہ کے، لیکن ادب المخرف یہاں جو کتاب الادب ہے اس کے اندر جو ہے یہ اتق اللہ سے، اس لیے میں وہ الفاظ پڑھ رہا ہوں، یہ اہل علم سے میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے مال تقسیم کیا تو وہ حضور علیہ السلام کو کہتا ہے اتق اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، وہ کہنے لگا اے محمد اللہ سے ڈرو۔ اب یہ لفظ غلط نہیں ہے، اتق اللہ کہنا، اللہ سے ڈرو۔ اور میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں، میں جب خوارج کے ساتھ بیعت کرتا ہوں تو بہت مرتبہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ خوارج نے ہمیشہ مجھے یہ کہا اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ تو جب میں یہ الفاظ سنتا ہوں تو مجھے ہمیشہ یہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خارجیوں کے دادے ذوالخویسرہ تمیمی نے بھی یہی الفاظ کہے کہ اتق اللہ، اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، ڈریے۔ اور آپ یہ جو مال غنیمت ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے، تو آپ امانت کو میں خیانت کیوں کر رہے ہیں، پورا پورا کیوں نہیں دے رہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو جواب دیا سبحان اللہ، وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ حضور نے فرمایا، بہت مرتبہ ایسا حدیث کے اندر ہوتا ہے کہ بات اور طرح کی ہوتی ہے اور جواب اور طرح کا ہوتا ہے، لیکن وہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے، وہ بڑی گہرائی میں ہوتی ہے وہ بات۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی دیکھ، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جب اپنی سب سے بڑی وحی کی قرآن کی امانت دینی چاہی تو اللہ نے مجھے منتخب فرمایا، مجھے پسند فرمایا، اللہ نے اپنی امانت مجھے دی۔ اگر میں امین نہ ہوتا اور اس سے ڈرنے والا نہ ہوتا تو خالق کائنات اپنی سب سے بڑی امانت مجھے کیوں عطا فرماتا؟ تو اب جو اس نے عطا فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ امین ہوں اور سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہوں۔ تو وہ اتق اللہ کہا، اس نے یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے اپنی بیک کر دی، وہ حضور چہرہ اپنا حضور سے پھیر لیا، وہ چلنے لگا۔ کچھ لوگ غصے میں آئے اس کو قتل کر دیں، حضور نے منع فرما دیا حکمت کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے آگے بہت سے لوگ ہوں گے، اس کی اولاد ہوگی، وہ بڑا قرآن پڑھیں گے، نیک اعمال پر ان کا بڑا زور ہوگا، مگر ان کا ایمان ان کے اندر سے، دل کے اندر سے ایسے نکل جائے گا جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو مندہ بولا کیا کریں گے، وہ لحاظ نہیں کریں گے، وہ حیا نہیں کریں گے۔ تو ذوالخویسرہ تمیمی نے بھی حیا نہ کیا۔ اب اس کا حضور علیہ السلام نے فرمایا نمازیں بڑی پڑھیں گے، قرآن بڑے پڑھیں گے، اعمال نیک بڑے پڑھیں گے، پہاڑوں کے پہاڑ ہوں گے نیک اعمال پر، یعنی ان کا سارا زور
اعمال پر ہوگا مگر ذات مصطفیٰ کے اوپر زور نہیں ہوگا، ذات مصطفیٰ کے اوپر دھیان نہیں ہوگا، وَعَزَّرُوهُ نہیں ہوگا، ادب مصطفیٰ نہیں ہوگا، تکریم مصطفیٰ نہیں ہوگی، ذات مصطفیٰ کا لحاظ نہیں ہوگا۔ جب وہ بات کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ جب وہ بولتے ہیں تو تکریم ادب مصطفیٰ میں کتنے بے حیا ہو کر بولتے ہیں، اور وہ بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تو یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی کہ یہ بے لحاظ ہو کر اس طرح سے وہ بولا۔ حضور نے فرمایا ان کی اعمال بڑے ہوں گے، اعمال کی بڑی کثرت ہوگی، پر ایمان ان کے پاس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان تو محبت کے راستے سے آتا ہے، جب محبت نہیں تو یہ اعمال ان کے بیکار ہیں، مگر ان کا زور اعمال کے اوپر بڑا ہوگا، لیکن ان کے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا وہ اعمال قبول ہی نہیں ہیں جن اعمال کے اندر محبت نہ ہو۔ تو یہ جتنے لوگ ہمارے دوست ہیں، پھر میں دوبارہ یہ کر دوں بات کہ یہ ذات مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کم کرتے ہیں۔ کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان، عیسائیوں کے ساتھ باتیں، ہندوؤں کے ساتھ باتیں، آیتیں پڑھنا، قرآن کے اوپر قرآن پڑھنا، آیات کے اوپر آیات پڑھنا، لیکن جن روایات کا ذات رسول کے ساتھ، محبت رسول کے ساتھ جو حبی روایات ہیں ان کا وہ کبھی آپ ذکر نہیں سنیں گے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں یہ جو میں نے پڑھا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان کا بھی وہ ذکر نہیں کریں گے۔ ہاں، اخلاقی پہلو، تعلیمی پہلو، ان باتوں کا وہ زیادہ ذکر کرتے ہیں، لیکن حب رسول کا وہ کہتے ہیں یہ بھی نیک عملی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دوسری حدیث جو امام بخاری اس کے بعد لائے ہیں، ایک طرف ہے اعمال کی کثرت، پہاڑوں جتنے اعمال ہوں گے حضور نے فرمایا ان کے دل محبت رسول سے خالی ہوں گے، دل محبت خدا سے خالی ہوں گے۔ میں ابھی یہ حدیث ڈھونڈ رہا ہوں کہ مجھے کہیں سے یہ روایت مل جائے کہ انشاءاللہ یہ ضرور ہوگی، کیونکہ کبھی ہوتا ہے جب پڑھتے ہیں تو اس وقت نہیں، بعد میں جا کر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ محبت نہیں ہوگی، اعمال بہت ہوں گے، یہ روایت کہیں نہ کہیں ضرور ہوگی۔ اگر ناظرین میں سے کسی کے پاس ہو تو مجھے پلیز ضرور بتائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی روایت میں یہ بھی آیا ہوگا کہ وہ سرے سے محبت کو مانتے ہی نہیں ہوں گے، وہ محبت کے خلاف جہاد کریں گے۔ یہ ضرور روایتیں جو ہیں وہ آپ آئیں گی، کہیں نہ کہیں اس روایت کا ذکر جو ہے وہ ضرور آ جائے گا، کیونکہ اب جب ایک حدیث پڑھتے ہیں تو دوسری اس کی تفصیل میں آ جاتی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ وہ جب تک مجھ سے ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرے وہ ایماندار نہیں ہوتا۔ میں نے ایک بار ایک خارجی عالم کو یہ حدیث سنائی تو پہلے تو وہ مانتے نہیں تھے حدیث کو، بعد میں مجھے کہنے لگے اس کا مطلب بھی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا ہے، اس کا مطلب ذات تھوڑا ہے کہ حضور کی ذات سے محبت کریں۔ خیر میں خاموش ہو گیا، میں گھر آیا تو آ کر میں حدیث کو تلاش کرنے لگا، تو اس حدیث کی تفسیر میں مجھے یہ ایک دوسری روایت مل گئی۔ یہ امام طبرانی نے اپنے جو امام طبرانی نے اوسط میں اس کا ذکر کیا ہے، والیوم 6 اور 369 پیج کے اوپر، اور حدیث نمبر 578 ہے، اور یہ احادیث ہے محمد بن عبداللہ الحضرمی کی، ان کی روایات کے المعجم الاوسط کے اندر امام طبرانی اس کا ذکر کرتے ہیں، اور وہی جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، لیکن اس کو ذرا مختلف الفاظ کے ساتھ آئے ہیں، اور وہ جو شبہ اس نے پیدا کیا تھا وہ دور ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وحب الیہ من اہلہ وعطرتہ ابا الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ۔ سبحان اللہ، یہ امام طبرانی نے وہ حدیث لائے ہیں، اس لیے میں نے کہا دوسری حدیث بعد میں جا کر مل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے محبت نہ کرے۔ تو وہ حدیث مل گئی۔ اب وہ جو حدیث میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں کہ وہ تو کسی انشاءاللہ ملی تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ وہ حدیث جو امام بخاری لائے ہیں وہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری اور ابو موسیٰ، امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ دونوں سے ہے، نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لائے تو مسجد کے دروازے پر آپ کو ایک آدمی ملا۔ وہ آدمی کون تھا؟ یہ حدیث تو ابو موسیٰ اشعری سے ہے، اس کی شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں شاید وہ ابو ذر غفاری تھے، یا ایک دو صحابہ کو انہوں نے اور نام لکھا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا نماز پڑھ لیں پھر اس میں تمہیں بتاتا ہوں. بعض روایات میں کہ وہیں بتا دیا، لیکن میں وہ روایت بیان کر رہا ہوں جس میں نماز کا ذکر ہے. آپ نے نماز ادا فرمائی. اگر امام بخاری اور مسلم کی ان تمام حدیث کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، پھر وہ ایسے روایت بنتی ہے. تو آپ نے فرمایا نماز پڑھ لیں. نماز کے بعد آپ نے فرمایا وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا جی میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا کیا سوال کیا تھا تو نے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوال یہ کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی. تو آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اب اس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ یہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لایا ہوں، حج بھی کیا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، جہاد بھی کرتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، آپ کی اسوہ پر بھی چلتا ہوں، آپ کی اطاعت بھی کرتا ہوں، آپ کی اتباع بھی کرتا ہوں، بس یہی چیزیں ہیں جو میں نے قیامت کے لیے تیار کی ہیں. اب اس کا جواب بڑا عجیب قسم کا ہے. وہ آگے سے جواب دیتا ہے مسئلہ پوچھنے والا، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو میں نے زیادہ کثرت اعمال ہیں، لا صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، نہ میرے پاس نمازیں، نہ میرے پاس صدقہ، نہ میرے پاس اعمال کی کثرت، یہ تو میرے پاس چیزیں ہیں ہی نہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے سوال کرتے ہیں پھر قیامت کی تمہیں کیا جلدی ہے؟ مانا یہ ہے کہ کیا تیار کیا ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے الا انی احب اللہ و رسولہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کچھ نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ جو قیامت کی تیاری کے لیے میں نے کر رکھی ہے، مجھے اللہ سے بھی محبت ہے اور رسول سے بھی محبت ہے. میرے پلے نہ نمازیں، نہ صدقات، نہ کثرت اعمال. ہاں اگر میرے پلے کچھ ہے تو یہ جو محبت رسول ہے، محبت خدا ہے، یہ میں نے اپنے دامن پہ بھر رکھا ہے، بس یہی میرے پاس ہے. اب جو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اس کا بیان کرنے سے پہلے میں اپنے دنیا بھر کے خوارج دوست کی اس حدیث کے اوپر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر محبت کا نام عمل ہے اور محبت کا نام کثرت اعمال ہے، اگر محبت کا نام نماز ہے، محبت کا نام صدقہ ہے، محبت کا نام صوم ہے، تو جب اس نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے پاس نہیں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ اور اس رسول سے محبت ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں جواب ارشاد فرمانا چاہیے تھا آپ کی سوچ کے مطابق کہ ارے کم بخت تو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے مجھ سے کیسی محبت ہے؟ تجھے خدا سے کیسی محبت ہے؟ عمل تو تیرے پلے نہیں، نمازیں پڑھتا نہیں، صدقہ کرتا نہیں، روزے رکھتا نہیں، کثرت اعمال ہے نہیں، اور کہہ رہا ہے مجھے محبت ہے. جا گھر میں لے جا ایسی خالی محبت کو، یہ کوئی تیری محبت نہیں ہے. اگر عمل نہیں تو محبت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب ارشاد نہیں فرمایا جو خوارج کے خیال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دینا چاہیے تھا. سبحان اللہ. کثرت اعمال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور وہ جو پہلا ذوالخیسرہ تمیمی والا میں نے آپ کو بتایا تھا، وہاں نمازیں بھی ہیں، حج بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، کثرت اعمال بھی ہے، اعمال کے پہاڑ ہیں وہاں پر. اور یہاں کثرت نہیں ہے، کمی ہے ان کی، بہت کمی ہے اعمال کی. جب کمی ہے ان کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب اس کو کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا لوگوں سن لو، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس محبت کی بنا پر کل قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا، عمل کی بنا پر نہیں، محبت کی بنا پر اس کے ساتھ ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو ارشاد رسول اللہ کو سننے کے بعد فرماتے ہیں خدا کی قسم جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جب سے ہم صحابہ مسلمان ہوئے ہیں، زندگی میں کبھی اتنی خوشی نصیب نہیں ہوئی جتنی اس جملے کو سن کر خوشی نصیب ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جو ملاقات کریں گے وہ کثرت اعمال کی بنا پر نہیں ہے، وہ محبت رسول کی بنا پر ہے. ایک طرف اعمال اور ایک طرف یہ. اور اسی امام بخاری کتاب الادب میں دوسری حدیث لائے ہیں. سبحان اللہ. امام بخاری کا سٹائل دیکھیں. اب وہ حدیث لائے ہیں اور یہ تمام حدیث کو حافظ ابن تیمیہ نے، یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، حافظ ابن تیمیہ نے کتاب علم السلوک فتاویٰ کے اندر ان کو روایت کیا ہے.
اور یہ روایت بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کتاب علم السلوک کے اندر کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جنت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے ساتھ ملاقات کیا کروں گا، میں ملوں گا ان کے ساتھ، میری ملاقات ان کے ساتھ ہوا کرے گی۔ اور پھر ساتھ ارشاد فرماتے جو اعمال ابو بکر صدیق کے ہیں، جو اعمال حضرت عمر فاروق کے ہیں، ان جیسے میرے اعمال نہیں ہیں، یعنی کثرت اعمال ان کی زیادہ ہے، لیکن پھر میں کس بنیاد پر کہتا ہوں کہ میں ابو بکر عمر فاروق کو ملا کروں گا، میری ملاقات ہوگی ان سے؟ وہ کہتے تھے میں اس بنیاد پر کہتا ہوں، اور وہ فقط اور فقط اور فقط اتنی بنیاد ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ مجھے ابو بکر صدیق سے محبت ہے، حضرت عمر فاروق سے محبت ہے، میری محبت ان سے ملایا کرے گی، میرے اعمال ان سے نہیں ملائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بات کا یہ پتہ چلا کہ محبت کا درجہ اپنی جگہ پر ہے، اعمال کا درجہ اپنی جگہ پر ہے۔ نیک اعمال علامات محبت ہوتے ہیں، وہ کامل محبت اس وقت ہوتی ہے جب نیک اعمال کا بھی غلبہ ہو، لیکن اعمال وہ قبول ہیں جو محبت والے ہوں۔ اب یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث ہے، انہوں نے کہا کم اعمال ہیں، ساتھ محبت ہے، پھر بھی کام بن جائے گا، لیکن ذوالخویسرہ تمیمی اور اس کی پوری کمپنی کی کثرت اعمال ہے، بہت اعمال ہیں، پھر بھی تباہی ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ صرف اعمال کے اوپر گھمنڈ نہیں، صرف اللہ کی رحمت کیا اور اس کے فضل کے اوپر امید ہونی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ محبت اور حضور علیہ السلام کی محبت اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہی ہمیں سبق دیا گیا ہے، یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب آپ محبت کریں تو اپنی جانوں سے زیادہ محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یہ قرآن کریم میں ہمیں سبق دیا۔ اب میں آپ کو قرآن شریف کی وہ آیت پڑھ رہا ہوں، اور یہ جو ہے وہ وقت بھی جو ہے وہ بہت ہی قریب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ وہ جو لوگ جہاد میں پیچھے رہ گئے تھے، وَلَا يَرْغَبُوا أَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظَ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِعَمَلٍ۔ یہ 120 آیت نمبر ہے سورت توبہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہات کے ان کے ارد گرد پہ لوگ رہتے ہیں ان کو یہ زیبا نہیں تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور کے ساتھ جو تعلق اور محبت کا ہو وہ ہو کہ اپنی جان سے زیادہ تعلق ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وقت ہو گیا، باقی روایات کو میں یہاں چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بھی چلائیں گے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا